موضوع الدرس في إثبات التوحيد وإثبات المعاد والرد على الكفار والمشركين سورة الأنبياء تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشرکی قریش ومن دان بدینہم من عبدت الاسنام والاوثان. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اپنے پیغمبر کے واسطے سے خطاب فرما اہل مکہ کو. اہل مکہ کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ چونکہ جب قرآن اترا ہے تو مخاطبین اول جو ہیں پہلے مخاطبین وہ اہل مکہ ہیں، ورنہ حکم تو عام ہے ہر مشرک کے لیے، چاہے مکہ کا ہو چاہے کسی جگہ کا ہو. اللہ نے ارشاد فرمایا اہل مکہ جو مشرکین ہیں قریش سے یا جو ان کے دین پہ ان کے طریقے پہ چل کے بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے یہ سب جہنم کی لکڑیاں ہیں، جہنم میں جلنے والے ہیں. قال ابن عباس وقودها کہ حسب جہنم کا معنی یعنی اس کا لکڑیاں ہیں جلنے والی. اور اس کے بعد جیسے فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم جو ہے اس کا ایندھن جو ہے لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. وقال ابن عباس ایضا حسب جہنم یعنی شجر جہنم، یہ جہنم کے گویا کے درخت ہیں. وفی روایت قال حسب جہنم یعنی حطب جہنم بالزنجیہ، لغت زنجیہ میں حسب کہتے ہیں لکڑی کے، یہ جہنم کی لکڑیاں ہیں. وقال مجاہد واکرمۃ وقتادۃ حطبها وہی كذلك فی قراءۃ علی وعائشہ رضی اللہ عنہما. وقال الزاق حسب جہنم ما یرما به فیہا، حسب جہنم یعنی ہر وہ چیز جو آگ میں ڈالی جائے جلانے کے لیے. وقضا قال غیرہ والجمیع قریب، سب کے سب معنی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، تعارض نہیں ہے.
انتم لہا واردون، تم سب جہنم میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا لو کانت هذه الاصنام والانداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحیحة لما وردوا النار وما دخلوها۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر جن کو تم بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہو، اگر واقعی یہ آلہہ ہوتے، خدا ہوتے، تو یہ کیسے خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتے؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، سب کے سب یعنی ان کی عبادت کرنے والے بھی اور یہ خود بھی جہنم میں ہوں گے۔ العابدون وعبوداتهم كلهم فيها خالدون لهم فيها زفير كما قال تعالى وَلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جہنم میں چیخیں گے، آوازیں نکالیں گے۔ اصل میں شہیق کہتے ہیں کہ جیسے ان کے نفس کی آواز ہو، اور زفیر کہتے ہیں سانس نکلنے کی آواز ہو۔ اصل میں شہیق کہتے ہیں جیسے گدے آوازیں نکالتے ہیں، چیخیں گے، پکاریں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ وَالزَّفِيرُ خُرُوجُ أَنفَاسِهِمْ، یعنی ان کا سانس نکلنا، اور شہیق مانا ولوج انفاسہم، ان کے سانس کا اندر جانا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہ کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا علی بن محمد التنافسی قال حدثنا ابن فضیل قال حدثنا عبد الرحمن یعنی المسعودی النبی قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اذا بقی من یخلد فی النار جعلوا فی توابیت من نار فیہا مسامیر من نار فلا یرا احد منہم انہ یعذب فی النار غیرہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن پر جہنم کا فیصلہ اللہ فرما دیں گے کہ ان کو جہنم میں رکھنا ہے، تو تابوت ہوں گے آگ کے بنے ہوئے، ان کے اندر ان کو ڈال کے بند کر کے میخیں لگا دی جائیں گی، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ اور کون کون جہنم میں ہے۔ سمت علی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، یعنی ان کو پتہ نہیں ہوگا دوسرا کون عذاب میں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اب بت جو ہیں وہ پتھروں کے بھی بنائے جاتے ہیں، اور تانبے کے اور پیتل کے اور لوہے کے، مٹی کے، ہر قسم کے بت ہوتے ہیں۔ اگر بتوں کو آگ میں اللہ ڈالیں گے تو کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو جمادات ہیں، ان کو کون سی آگ لگ جائے گی یا ان کو کون سی تکلیف پہنچے گی؟ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اصل ان کی تکلیف نہیں، ان کے عبادت کرنے والوں کو تکلیف ہے کہ دیکھو جن کو ہم نے خدا بنایا ہوا تھا وہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا علماء یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ بت بنائے ہوئے اصل وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ بھی ان انسانوں کی پوجا کرتے ہیں جن کی شکل پر یہ بت بنائے گئے، اور اگر وہ ان کی عبادت پہ راضی تھے تو ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو کافروں کو موقع ملا، دشمنوں کو موقع ملا، انہوں نے آگے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی عبادت کرنے والے بھی اور جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی سب جہنم میں جائیں گے؟ اب میں ہاں، انہوں نے فرمایا لوگ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اولیاء اللہ اور صالحین کی بات، وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، جو ان کی عبادت پہ راضی ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے، جو راضی نہیں ہوگا ان کا کیا قصور ہے؟ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا لوگوں کو تم نے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی معبود سمجھو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ میں نے ہرگز ایسا ان کو نہیں کہا ہے۔ قال سبحانک، پاک ہے تیری ذات شریکوں سے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جس بات کرنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔
اگر میں نے کہا ہے میرا اللہ تو آپ تو جانتے ہیں، آپ تو علام الغیوب ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تم کو یہی کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے انبیاء کی عبادت کی ہے تو انبیاء نے تو نفی کی ہے، اگر انہوں نے اولیاء کی عبادت کی ہے تو اولیاء نے تو نفی کی ہے۔ اللہ والوں نے تو ہمیشہ تردید کی ہے کہ بھی ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہم تو کچھ نہیں رکھتے اپنے ہاتھ میں۔ تو اس لیے ان کو جہنم میں جانے کا کیا مطلب؟ اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی بعد میں، ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جن کے لیے اللہ رحمت کا فیصلہ کر چکے ہیں، سعادت کا، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم والوں سے اور جہنم سے دور ہوں گے۔ لما ذکر تعالی اہل النار وعذابہم بسبب شرکہم باللہ، اللہ نے ذکر کیا کہ مشرک جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ عطف بذکر السعداء من المؤمنین باللہ، اس کے بعد اللہ نے ان کا ذکر کیا جو سعداء ہیں، جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائے۔ وہم الذین سبقت لہم من اللہ السعادہ، یہی لوگ ہیں جن کے مقدر میں سعادت ہے۔ وَأَسْلَفُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ فِي الدُّنْيَا، اور جنہوں نے دنیا میں اچھے اچھے عمل کیے ہیں۔ كما قال تعالی للذین احسنوا والحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے عمل کیے دنیا میں ان کا بدلہ جنت بھی ہے اور اس سے بھی زیادہ انعامات ملیں گے۔ جیسے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان فكما احسنوا العمل في الدنيا، جیسے انہوں نے دنیا میں عمل اچھے کیے ہیں، احسن اللہ مآبہم وثوابہم، اللہ بھی ان کا انجام اچھا کریں گے، ان کا ثواب اچھا دیں گے۔ وَنَجَّاهُم مِّنَ الْعَذَابِ، اور اللہ ان کو عذاب سے نجات دیں گے۔ وَحَصَلَ لَهُمْ جَزِيلَ الثَّوَابِ، بڑا ثواب ان کو ملے گا۔ وَقَالَ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا أَيْ حَرِيقَهَا فِي الْأَجْسَادِ، وہ تو آواز بھی نہیں سنیں گے جہنمیوں کی جو جل رہے ہوں گے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن نبی عثمان الحریری النبی عثمان لا يسمعون حسیسا قال حیات علی الصلاة تلسعهم فاذا لسعتهم قال حس، انہوں نے کہا حسیسہ کا معنی یہ ہے کہ وہ جب پل صراط پہ گزریں گے تو ان کو سام ڈسیں گے تو ان سے یہ آواز نکلے گی ہس ہس کی۔ اللہ پاک نے ان کو تو مومنوں کو اتنا بعید رکھا ہے کہ وہ یہ آواز بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ وَسَلَّمَهُمْ مِنَ الْمَحْذُورِ وَالْمَرْهُوبِ، اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا ہے کہ کوئی ایسی چیز وہ سنیں گے بھی نہیں۔ وَحَصَلَ لَهُمُ الْمَطْلُوبَ وَالْمَحْبُوبِ، ان کو تو وہ چیزیں ملیں گی جو چاہتے ہیں اور جو ان کو پسندیدہ ہیں۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا احمد بن ابی شریح حدثنا محمد بن الحسن بن ابی یزید الحمدانی عن لیث بن ابی سلیم عن ابن ام النعمان بن بشیر قال والسمر مع علی ذات لیلۃ فقال ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا تو یہ آیت جب تلاوت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا مصداق انا منہم، میں بھی ان میں ہوں، وعمر وعثمان والزبیر منہم وطلحہ منہم وعبد الرحمن منہم وقال صحیح، سب صحابہ انشاءاللہ جنتی ہیں، لا شک فی ذلک، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ قال وہ قیمت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، فقام وظنه يجر صوبه ويقول لا يسمعون حسيسا، نماز کے لیے جا رہے تھے اور چادر بھی اپنی کھینچ رہے تھے۔ انہوں نے کہا مومن کو تو اتنا اللہ دور رکھیں گے کہ وہ کافروں کے چیخ و پکار کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ وقال شعبۃ عن نبی بشیر عن نبی بشن یوسف المکی عن محمد بن حاتب
قال سمعت عليا يقول في قوله ان الذين سبقت لهم من الحسنى، انہوں نے کہا اس کا مصداق جو ہے حضرت عثمان اور ان کے صحابہ ہیں. ورواه ابن ابي حاتم ايضا ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد وليس ابن ماهك عن محمد بن حاتم علي وذكره ولفظه عثمان منهم، حضرت عثمان بھی ان جنتیوں میں ہوں گے. وقال علی بن ابی طلحہ في قوله ان الذين سبقتهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون فاولئك اولیاء اللہ یمرون علی الصراط اسرع من البرق. مومن تو پل صراط پہ ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی چمک کے گزر جاتی ہے. وَيَبْقَى الْكُفَّارُ فِيهَا جِثِيًّا، اور کافر جو ہیں وہ اپنے بدن کے بل گرے ہوئے ہوں گے. فَهَذَا مُطَابِقٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وقال آخرون بل نظر استثناء من المعبودین وخرج منهم عزیر والمسیح. اس آیت کے آنے کے بعد حضرت عزیر یا حضرت مسیح جو ہیں وہ نکل گئے، چونکہ وہ تو نبی ہیں، وہ تو جنتی ہیں. اسی فرض کہ ما قال حجاج محمد العور عن ابن جریج وسمعتا عن ابن عباس انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. تم سب داخل ہوگے. ثم استثنى وقال ان الذين سبقت لهم من الحسنى فيقال هم ملائکۃ عیسیٰ، فرشتے یا عیسیٰ علیہ السلام. ونحو ذلك مما يعبد من دون اللہ، کیونکہ فرشتوں کی بھی لوگ عبادت کرتے تھے لیکن فرشتے معصوم ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. وقضا قال اکرمہ حسن بن جریج وقال الضحاک عن بعض بقوله ان الذين سبقت لهم من الحسنى قد نظرت فی عیسیٰ ابن مریم و عزیر علیہم السلام. اصل بات وہی میں نے عرض کی نا جی کہ جن لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی ہے، وہ راضی نہیں تھے، تو وہ بعید ہوں گے. ہاں جو لوگ مشرکین کی عبادت پہ راضی تھے وہ ان کے ساتھ جہنم میں ہوں. واللہ اعلم.